اس کے علاوہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جو کائنات کا بولے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، فرمایا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کو دیکھا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے لیے یہ فرمایا تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الصِّدِّيقُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے صدیق تو سچا ہے، اے ابوبکر تو صدیق ہے۔ یہاں پر حضور نے پھر گواہی دی، حضور نے یہاں پر لقب عطا فرمایا حضرت صدیق اکبر کو۔ حضرت صدیق اکبر کا لقب یہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ جب حضور خدا کی گواہی دیتے ہیں، ابوبکر صدیق حضور کی گواہی دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں پھر لوگوں یاد رکھ لو جب میں نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو لوگ اس کو جھٹلانے لگے، لوگ کہنے لگے، ابو جہل بدبخت بھی کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے وقت اتنا سفر، اور پھر آسمانوں میں کوئی دروازہ نہیں ہے، ساتوں آسمان بھی گزر گئے، اور پھر اس کے اوپر کوئی سواری جانے والی نہیں ہے، پھر اس کو سدرۃ المنتہا کو بھی چھوڑ دیا گیا اور رف کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرش معلیٰ پر، اور پھر تھوڑا سا وقت بھی نہیں بلکہ 18,000 سال کا عرصہ اللہ کے ہاں بتایا۔ وہ کس نے؟ محبوب علیہ السلام نے۔ جب ساروں نے کہا، جو ہے وہ ابو جہل نے کہا، دیگر نے کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جو میرے محبوب نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا جو تصدیق کرنے والا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ صدیق وہ ہیں پھر جن کو مقام یہ حاصل ہوا ہے کہ یہ اپنی شہزادی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے عقد میں دیا ہے، اور پھر یہ بھی مقام ملا جب حضور علیہ السلام وصال مبارک فرمانے لگے، جس وجہ سے ہوا وہ تھا ایک عورت کے گھر مہمان نوازی تھی، حضور علیہ السلام کو اس کھانے میں زہر دیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ لقمہ اٹھایا یا اس جانور کا وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، جب قریب کیا تو اس نے بول کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نہ کھائیں کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس عورت کا دل رکھنے کے لیے تاکہ اسے یہ نہ ہو کہ نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور میرے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور کیونکہ وہ نام نہاد کلمہ گو تھی کہ پتہ چلے کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں، دراصل وہ اس کا عقیدہ چھپا ہوا تھا، حضور تو جانتے تھے، پر حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا۔ کچھ عرصے بعد وہ بیماری وہ ظاہر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی اور حضور علیہ السلام میں شدت کر گئی، اور حضور علیہ السلام کا وصال مبارک اس زہر کا اثر کی وجہ سے ہوا۔ تو یہی مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ بھی دل جوئی کے لیے جب کسی کے گھر کھانا کھاتے ہیں تو اس میں زہر ملایا جاتا ہے، آپ بھی اسی زہر کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، اور پھر اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ کیا، اور پھر حضور علیہ السلام کو جس چارپائی کے اوپر اٹھایا گیا ہے اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لٹایا گیا، اور جس طرح حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ